میں نے بچے کی خاطر اپنے شوہر کی شادی اپنی سہیلی سے کروا دی۔ میری سہیلی یتیم تھی۔ اس نے کہا کہ زندگی بھر میں تمہاری غلامی کروں گی، لیکن شادی کو 3 دن ہو چکے تھے اور میرا شوہر کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ سہیلی سے پوچھتی تو وہ شرماتی ہوئی کہتی کہ وہ تھک جاتے ہیں، اس لیے سوئے رہتے ہیں۔ ایک دن چپکے سے اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی۔ میری چیخ نکل گئی کیونکہ میری سہیلی نے میرے شوہر کو ریاض اور میری شادی کو 7 سال گزر گئے تھے، مگر ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ ریاض مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے، میں بانجھ تھی۔ مگر میں نے ریاض سے جھوٹ بول دیا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے ہمارا بچہ بہت جلد ہو جائے گا، اور ریاض نے بھی میری بات پر یقین کر لیا تھا۔ لیکن اب میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں جھوٹ بول بول کر تھک چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے ساری سچائی اپنے شوہر کو بتا دینی چاہیے۔ اب میں اسے اور دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کو حقیقت بتانے سے پہلے ایک بار میں نے اپنی ماں کو فون کیا تھا اور پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے امی؟ امی کہنے لگی تم ایسا کرو کہ اپنے شوہر کو دوسری شادی کروا دو۔ تمہارا شوہر تمہارا احسان مند رہے گا اور تمہیں چھوڑنے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ امی کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا، ساتھ ہی دکھ بھی ہوا تھا۔ مجھے یہی لگا کہ میری امی مجھ سے دشمنی نکال رہی ہیں، کیونکہ میں نے ان کی بہت بدنامی کرائی تھی۔ میں غصے سے بولی امی، مجھے آپ سے اس بات کی امید بالکل نہیں تھی۔ اتنا کہہ کر میں نے غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ شام کے وقت جب ریاض گھر واپس آیا تو مجھے دیکھ کر بولا کیا بات ہے آمنہ؟ تم نے کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ میں بولی میری قسمت میں ہی اندھیرا لکھ دیا گیا ہے، اس اندھیرے کا کیا کروں، میں تو اجڑ گئی ہوں۔ ریاض کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر تمہارے پاس موجود ہوں، خدا کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ریاض کو پھر سب کچھ بتا دیا کہ میں بانجھ ہوں اور میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آج میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے کے لیے گئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم بانجھ ہو اور اب تم عمر بھر بچہ نہیں پیدا کر سکو گی۔ میری بات سن کر ریاض پل بھر کے لیے ان کے چہرے پر اداسی ابھر آئی تھی، لیکن فوراً ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کوئی بات نہیں آمنہ، میرے لیے تم ہی کافی ہو، مجھے تمہارے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ریاض کے تسلی دینے پر میں نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا تھا، لیکن ایک دن یہ بات میری ساس کو بھی پتہ چل گئی اور پھر ان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ ایک دن ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ میری ساس ان سے کہنے لگی کہ تم مجھے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ دو، کیونکہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ ہماری پڑوسن کہنے لگی تمہاری پہلی بہو کو کیا ہو گیا جو تم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہو؟ تب میری ساس بولی وہ بیچاری تو بانجھ ہے، اب ہمیں تو اپنی نسل بڑھانی ہے نا، اس لیے مجھے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سب باتیں سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ جب ریاض گھر واپس آیا تو میں نے رو رو کر اسے ساری کہانی سنائی۔ ریاض نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے گیا اور اپنی ماں کے پاس کھڑا کر کے بولا امی، آمنہ کے علاوہ میں کسی لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور مجھے بچوں سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت ہے، اس لیے آج کے بعد آپ میری دوسری شادی کی بات بھی مت کرنا۔ میری ساس نے غصے سے سر جھٹکا اور کہنے لگی میں نے تو آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا جو اپنی بانجھ بیوی کے لیے اس قدر نخرے ناز اٹھاتا ہو۔ جبکہ ریاض کی باتیں سن کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ ریاض کا پیار میرے لیے ایسے ہی بنائے رکھنا۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ ریاض کو چائے بنا کر دے دوں۔ میں چائے بنانے کچن میں آئی تو میری ساس کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ میں اپنا نام سن کر چونک گئی۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنی بیٹی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ تم فکر نہ کرو، میں آمنہ کو طلاق دلوا کر ریاض کی دوسری شادی ضرور کروں گی۔ تم ایسا کرو کہ اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دو۔ یہ باتیں سن کر میرے قدموں سے تو جان ہی نکل گئی تھی۔
میں چائے بنائے بغیر ہی کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے اپنی امی کا خیال آیا تھا، مگر پچھلی بار انہوں نے جو مشورہ دیا تھا وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بھی میری ساس کی طرح میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی امی کو فون ملا دیا اور میں رونے لگی تھی۔ امی بولی، آمنہ بیٹی تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کیا میرے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ امی کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ماں میری خاطر تڑپ رہی ہوگی۔ میں کہنے لگی، امی میری زندگی پہلے تو بہت اچھی تھی، مگر جب سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ میں بانجھ ہوں تب سے ہر وقت میرے سر پر تلوار لٹکی رہتی ہے۔ میری ساس نے پڑوسن سے کہا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈو، تو کبھی اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ اس بار بہو میں اپنی پسند کی لے کر آؤں گی، تم اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ امی ریاض بہت اچھا انسان ہے، میری خاطر اپنی ماں سے لڑ جاتا ہے، مگر آخر ہے تو مرد ہی نا، کب تک مجھے اپنے دل کی رانی بنا کر رکھے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے اس بات کا احساس ہو ہی جائے گا کہ اس کی زندگی میں بھی ایک بچہ ہونا چاہیے اور اسے دوسری شادی کر لینا چاہیے۔ امی کہنے لگی، مجھے احساس ہے کہ اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہوگی، اسی لیے تو تمہیں اس دن اس بات کا میں نے بولا تھا کہ تم ریاض کی دوسری شادی خود اپنے ہاتھوں سے کروا دو۔ وہ اپنی کروڑوں کی جائیداد یوں ہی تو چھوڑ کر نہیں جائے گا، ظاہر سی بات ہے اسے وارث چاہیے ہوگا، آج نہیں تو کل وہ دوسری شادی کے بارے میں ضرور سوچے گا۔ اگر تمہارے شوہر نے اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی تو پھر سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ میری مانو تو کسی غریب گھر کی لڑکی سے اس کی شادی کروا دو، وہ تم سے دب کر رہے گی اور تمہاری احسان مند بھی رہے گی، اور کبھی بھی تمہاری جگہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ بچے پیدا کرے گی تو تم بھی برابر کی ماں کہلانے کی حقدار ہوگی۔ امی کی باتیں سن کر مجھے لگا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں بولی، امی آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ریاض کی دوسری شادی کروائے بغیر میرا اب اس گھر میں گزارا ممکن نہیں ہے، حالانکہ یہ بات میرے دل پر کسی قیامت کی طرح گزر رہی تھی کہ میں خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے شوہر کی شادی کروا رہی تھی۔ لیکن یہ میری مجبوری تھی اور مجھے ریاض پر یقین تھا کہ ریاض کا پیار میرے لیے کبھی بھی کم نہیں ہوگا، اور اسی لیے میں گھر والوں سے چوری چھپے ریاض کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی۔ میں گاؤں کی رہنے والی تھی، گاؤں کی چودھری اور سرپنچ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ اور بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میری زندگی بہت ہی خوبصورت تھی، مگر مجھے صرف ایک ہی چیز کی کمی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میرا رشتہ میرے ماں باپ نے بچپن میں ہی طے کر رکھا تھا، اور جس لڑکے سے میرا رشتہ طے کر رکھا تھا اس کا نام راشد تھا۔ اس نے آج تک اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی جب کہ میں نے انٹر کیا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکی اگر انٹر پاس کر لے تو اس کو بہت بڑی بات مانی جاتی تھی، اور پھر راشد بہت ہی عجیب قسم کا انسان تھا۔ تعلیم تو میرے بھائیوں نے بھی حاصل نہیں کی تھی، مگر وہ پھر بھی سلجھے ہوئے تھے، بات کرنے کا ڈھنگ انہیں آتا تھا۔ امی نے میرے بھائیوں کی پرورش بہت ہی اچھے طریقے سے کی تھی، لیکن راشد کو تو اچھے برے کی تمیز تک نہیں سکھائی گئی تھی۔ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چلتا تھا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اس سے بہت ہی نفرت ہو گئی تھی۔ راشد کی ایک بات جو مجھے بہت ہی بری لگتی تھی کہ وہ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی سے چکر چلانے کے باوجود وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ مجھے آمنہ کی جگہ جان کہہ کر بلایا کرتا تھا۔ مجھ سے کہتا تھا کہ جان میں تمہارے بنا مر جاؤں گا، اور میں راشد سے کہتی کہ گاؤں کی ساری لڑکیاں ہی تمہاری جان ہیں، تو تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو وہ کہتا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ایک بار راشد میرے لیے گاؤں کے میلے سے کانچ کی چوڑیاں لے کر آیا تھا۔ راشد کی ان حرکتوں سے مجھے غصہ آتا تھا۔ میں راشد کی لائی ہوئی چوڑیاں اپنے پیروں کے نیچے ڈال کر توڑ دی تھی۔ میری اس حرکت سے میں نے پہلی بار راشد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اور راشد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ لیکن راشد اتنا گرا ہوا تھا کہ اگلے ہی دن ایک لڑکی کے ساتھ گھومتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔
اور پھر میرے دل میں جو اس کے لیے تھوڑی سی ہمدردی جاگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ امی پاپا سے بات کرتی تو وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں، ابھی وہ بچہ ہے، خود ہی سنبھل جائے گا۔ خیر کچھ سال پہلے ہی میرے بڑے بھائی نے گاؤں میں اسپتال بنانے کی درخواست دی ہوئی تھی۔ انہی دنوں ایک ٹیم گاؤں میں آئی تھی اور زمین وغیرہ کا کہہ کر گئی تھی۔ گاؤں میں ایک بہت ہی بڑے سے اسپتال کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ وہاں سب لوگ ہی پاپا کے ڈیرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کچھ دن بعد ٹیم واپس چلی گئی تھی، مگر ایک انسان ایسا تھا جو واپس نہیں گیا تھا اور اس کا نام تھا ریاض۔ اس کو اس گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی لگی تھی، اس لیے اس نے پاپا سے اجازت لے کر کچھ دن یہیں رہنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی تو میری نظر ریاض پر پڑی تھی۔ پہلی ہی نظر میں ریاض مجھے پسند آ گیا تھا۔ ریاض کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ میں بھی اسے پسند آ گئی ہوں، اور پھر اگلی بار میں ریاض سے خود ہی ملنے چلی گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا تھا اور کہنے لگا مجھے بھی آپ کا انتظار تھا۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا۔ میں نے امی کے فون سے اسے فون کیا تھا اور ہم دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تب میں نے اسے اپنے مگیتر راشد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ میری بات سن کر بہت حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ وہ تو بہت ہی عجیب انسان ہے، میں اس کے ساتھ 2 منٹ کھڑا رہ کر بات بھی نہیں کر سکتا، تم اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارو گی؟ میں نے ریاض سے کہا کہ تم اپنا رشتہ لے کر میرے گھر آؤ، ہو سکتا ہے میرے ماں باپ کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ریاض نے حامی بھری تھی اور واپس شہر چلا گیا تھا، اور پھر پورے 1 ہفتے بعد اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ واپس لوٹا تھا۔ اس نے میرا رشتہ مانگا تھا مگر میرے پاپا نے منع کر دیا تھا۔ میں بہت بے چین ہو گئی تھی، میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میری بھابھی اور میری امی میری دلجوئی کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے پاپا سے بات کرنے کا فیصلہ لیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں راشد سے شادی نہیں کر سکتی۔ پاپا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا، میں نے راشد کی ماں کو زبان دے رکھی ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں راشد کی ماں سے کیا ہوا وعدہ اس طرح توڑ نہیں سکتا۔ بابا کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پاپا کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت اگر اچھی اور وفادار ہو تو بد سے بدتر لڑکا بھی ٹھیک کر لیتی ہے۔ بابا یہ کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ میں نے اسی وقت ریاض کو فون کیا تھا۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس طرح سے برباد نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اور پھر میں بھی ریاض کے ساتھ شہر بھاگ آئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے بابا کی بہت بدنامی ہوگی، مگر میں مجبور تھی، میں ریاض کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ریاض نے میرے ساتھ شادی کی اور مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، مگر جب ریاض کی ماں کو پتہ چلا کہ ریاض مجھے گھر سے بھگا کے لایا ہے تو وہ کہنے لگی بیٹا تم گاؤں کے چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ریاض بھی ایک کروڑپتی باپ کا بیٹا تھا، مگر میری ساس ذرا پرانے خیالات کی مالک تھی۔ انہوں نے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو بہو کے روپ میں قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے میرے اور ریاض کے بیچ اختلافات ڈلوانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن ریاض ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس نے مجھے عزت دی تھی۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ میرے پاپا اور بھائیوں نے میرا پیچھا نہیں کیا تھا، نہیں تو میری زندگی جہنم بن جاتی۔ خیر جہنم تو اب بھی بنی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ میں بانجھ ہوں، بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ مجھے یہی خیال آتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب میرے ماں باپ کی بد دعا کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ خیر اب میں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانے کی سوچ لی تھی۔ میں اپنی ساس کی ضد کے آگے اپنی زندگی تباہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس سے چوری چھپے محلے کی ایک عورت کو کچھ پیسوں کے بدلے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم مجھے کسی مجبور غریب لاچار سی لڑکی کا رشتہ لا کر دو، اور اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس عورت نے مجھے اپنے گھر پر بلایا تھا۔ اس نے میرے سامنے ایک لڑکی کی تصویر رکھی تھی۔ میں تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ وہ میری بہت پرانی سہیلی تھی، اسکول کے دور کی۔ رشتہ کرنے والی وہ عورت کہنے لگی یہ لڑکی یتیم ہے
اور اپنے چاچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی چاچی چاہتی ہے کہ یہ جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ میں تو لڑکی کی تصویر دیکھ کر بولی، آنٹی میں کبھی اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے نہیں کروں گی۔ اس کا حسن تو دیکھو، میرا شوہر تو اس کے عشق میں پاگل ہی ہو جائے گا۔ وہ عورت کہنے لگی، بیٹا یہ رشتہ بہت ہی اچھا ہے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ یہ بہت ہی سیدھی سادی سی لڑکی ہے، تمہارے سامنے دب کر رہے گی۔ میرا جی تو نہیں مان رہا تھا، مگر میں نے اس عابدہ نام کی لڑکی کا رشتہ قبول ہی کر لیا۔ میں تصویر لے کر گھر پہنچی تو بڑا عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ میرا شوہر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میری ساس اور نند اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری نند بولی، بھائی آپ ایک بانجھ لڑکی کے ساتھ زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ میں نے اور امی نے تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی لڑکی دیکھی ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ جس پر ریاض بولا، آپ دونوں اب بس بھی کرو، میں نے پسند کی شادی کر کے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کر لیا کہ آپ مجھے ہر وقت طعنے دیتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ آمنہ کے علاوہ میں کسی کو قبول نہیں کروں گا۔ وہ میری بیوی ہے اور مرتے دم تک وہی میری بیوی رہے گی۔ جہاں ساس اور نند کی باتوں نے میرا دل چھننی کر دیا تھا، وہیں ریاض کی باتیں سن کر مجھے بہت ہی ہمت ملی تھی۔ میں ان سے کچھ بولے بنا ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ریاض بھی میرے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم امی کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ میں بولی، آپ دوسری شادی کر لیں ریاض۔ ریاض میری بات پر حیران ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہوں، مگر آپ میری پسند کی لڑکی سے ہی شادی کریں گے، اپنی ماں کی پسند کی لڑکی سے نہیں۔ ریاض کہنے لگا، تمہارے علاوہ میں کسی کو قبول نہیں کر سکتا، پھر وہ تو چاہے تمہاری پسند کی ہو یا پھر امی کی پسند کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بولی، مجھے بچے کی خواہش ہے، آپ کی شادی ہو جائے گی تو ہمارے گھر بھی بچے ہوں گے، میں ترسی ہوئی ممتا کو سکون مل جائے گا۔ ریاض نے انکار کر دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں وہیں بیٹھی روتی رہی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بچوں کی کوئی خواہش نہیں تھی، میں تو یہ سب بس ریاض کو کھونے کے ڈر کی وجہ سے کر رہی تھی۔ خیر کچھ دن بعد میرے اور ریاض کے بیچ ناراضگی رہی تھی، مگر میں نے اسے رو رو کر دوسری شادی کے لیے تیار کر ہی لیا تھا۔ مگر میں خوش نہیں تھی۔ عابدہ میری سہیلی تھی اور جس دن وہ میری سوتن بن کر میرے گھر آئی تھی، میری ساس نے خوب ہنگامہ مچایا تھا۔ انہوں نے ریاض کے ساتھ بہت لڑائی کی تھی کہ کم سے کم دوسری شادی تو میری مرضی سے کر لیتے۔ ساس کو یوں جلتا ہوا دیکھ کر ویسے تو مجھے سکون مل جانا چاہیے تھا، مگر میں نے وہ پوری رات انگاروں پر گزاری تھی۔ میں پوری رات روتی رہی تھی۔ یہ خیال میری روح کو چھلنی کرنے کے لیے کافی تھا کہ جس انسان کی آنکھوں میں صرف میرے لیے محبت ہوا کرتی تھی، آج وہ کسی اور کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا۔ جس انسان کی باہوں میں اب تک میں سوتی آ رہی تھی، آج اس کی باہوں میں کوئی اور سو رہی ہوگی۔ مجھے کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ پوری رات کروٹیں لیتے لیتے گزاری تھی۔ صبح ہوئی تو میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکل آئی تھی، کیونکہ میں ریاض سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ تو دن کے 12 بج جانے پر بھی کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ میں نے اپنی سوتن سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ ریاض تو سو رہے ہیں۔ میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بولی، تم نے اسے جگایا نہیں؟ تب وہ رونے لگی تھی اور بولی، ریاض نے مجھ سے کہا ہے کہ انہوں نے یہ شادی صرف آپ کی ضد کی وجہ سے کی ہے، اور اب میں کسی بھی طرح ان پر اپنا حق نہ جتاؤں، نہیں تو وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں انہیں جگانے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ اگر انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں پھر سے اپنی چاچی کے گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری چاچی مجھ پر بہت ظلم کرتی ہیں۔ رشتے کرانے والی آنٹی نے سچ میں بہت ہی مجبور سی لڑکی مجھے ڈھونڈ کر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ ریاض مجھ سے ناراض ہوں گے تو خود ہی جب موڈ ٹھیک ہو جائے گا تو کمرے سے باہر نکل آئیں گے، مگر میری یہ غلط فہمی تھی۔ ریاض کی شادی کو آج تیسرا دن تھا، مگر وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ مجھے اب عجیب سا خیال ستانے لگے تھے، اس لیے جب ایک دن عابدہ کچن میں بیزی تھی تو میں اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ریاض اپنے موبائل پر بیزی تھا۔ قدموں کی آواز سن کر بولا، آ گئی میری پیاری عابدہ۔ یہ لفظ ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر آ کر لگے تھے۔ میں واپس انہی قدموں سے لوٹ آئی تھی۔ کیا صرف 3 ہی دنوں میں عابدہ نے ریاض کو اپنا بنا لیا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرا دل بہت ہی تڑپ رہا تھا۔ میں اپنی ساس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی
तब पता चला कि मेरी तो नंद भी आई हुई थी। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी सियानी है। मैंने एक ही चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आमना बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि इसने अपने शोहर की शादी जिस लड़की से करवाई है वो मेरी पसंद की लड़की थी। और फिर रियाज भी आपदा पर पहले ही नज़र में फ़िदा हो गया था। ये सब तो इस लालची औरत की वजह से हुआ है जिसने आमना को बेवकूफ़ बनाया था। ये सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा था। मेरी सास आगे बोली, मैं आमना को खाने में बच्चा न होने वाली इतनी गोलियां खिलाई हैं कि अब वो सच में बांझ हो चुकी है। ये लफ्ज़ पत्थर बनकर मेरे जिस्म पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने शोहर के कमरे की तरफ गई थी ताकि इसको बता सकूं कि आपकी माँ और बहन की बातें सुने। उन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। जब मैं रियाज के कमरे की तरफ गई तो वो आपदा से कह रहा था, मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला कर लिया था। जब मैं आमना को भगा कर लाया था तो शादी के कुछ ही वक्त बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आमना के भैयों को पता चल चुका था कि वो मेरे साथ आई है, इसलिए वो मुझे फ़ोन करके धमकाते रहते थे कि हमारी बहन घर से भागी ज़रूर है मगर अब वो अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा इंजाम बहुत बुरा होगा। मैं वहाँ रह कर आया था, मुझे पता है कि वहाँ लोग कितने ख़तरनाक हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। अब अम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी बीवी को पागल बनाया और इसी के हाथों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी है। और मेरी जान, तुम भी मुझे पहले ही नज़र में पा गई हो। ज़िंदगी भर अब तुम मेरे साथ रहोगी। हाय, मैं ये क्या सुन रही थी। ये वही रियाज था जिसकी वजह से मैंने खुद की ज़िंदगी दांव पर लगा दी। मैं दबे कदमों के साथ रियाज के कमरे में चली गई थी। वो मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया था। इसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इसका राज इतनी जल्दी जान लूँगी। मैं बोली, रियाज, अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते, मुझे बांझ बनाना ज़रूरी था क्या? किसी इंसान से खुदा की दी हुई सौगात छीन लेना इसका खून कर देने के बराबर होता है। तुम सब ने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया। इतना कहकर मैं इसके कमरे से निकल आई थी। वो मेरे पीछे आया था। कमरे का दरवाज़ा खटखटाता रहा मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर इसी रात मैं रियाज के घर से और इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं अब एक यतीम खाने में रहती हूँ। मैंने रियाज से अभी तक तलाक नहीं ली है क्योंकि अब मुझे किसी भी मर्द पर यकीन नहीं था। तो फिर तलाक लेने का क्या फ़ायदा। मैं अम्मी से फ़ोन पर बात कर लिया करती हूँ। वो मुझसे मिलने भी आती हैं। वो मुझे घर ले जाना चाहती हैं मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने भाइयों और अपने बाप का सामना कर सकूं। एक दिन अपनी किस्मत पर बैठी आंसू बहा रही थी, तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया था। इसके हाथ में एक लिफाफा था। मुझे देते हुए कहने लगा, मैडम जी, ये लिफाफा एक आदमी आपके लिए देकर गया है। इस लिफाफे पर नज़र पड़ते ही मुझे पहला ख्याल रियाज का आया था और इस ख्याल के साथ ही बेतहाशा नफ़रत मेरे दिल में उगी। अब तो मुझे रियाज के नाम से ही नफ़रत हो गई थी। खुद पर हंसी आती थी कि कभी मैंने रियाज को दिलो जान से चाहा था। जी चाहा कि वो लिफाफा उठाकर अभी बाहर फेंक दूं और अपने इस ख्याल को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, रियाज मेरे लिए इतना कब से मेहरबान हो सकता है कि वो मुझे कोई गिफ्ट भेजे। वो तो अपनी आपदा में खोया हुआ है और जो कुछ इसने और इसकी माँ ने मेरे साथ किया, इसके बाद तो मैं रियाज से किसी बात की उम्मीद ही नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर मैंने वो लिफाफा इस कार्ड से ले लिया और अंदर कमरे में बैठकर जब लिफाफा खोला तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी, क्योंकि इसमें वही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ थी जो कभी मुझे राशिद ने दी थी। और इन चूड़ियों को देखते ही राशिद का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था। हो न हो ये चूड़ियाँ मुझे राशिद ने भेजी थी। मैं फ़ौरन दरवाजे की तरफ भागी थी और गार्ड से पूछा, ये चूड़ियाँ तुम्हें किसने दी? तो इसने बताया कि जिस आदमी ने ये चूड़ियाँ दी थी वो कब का जा चुका है। लेकिन साथ ही इस आदमी ने कहा था कि अगर आमना मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो तुम इन कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रख लेना और मुझे दे देना। ये टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े मेरी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। लोफर और लापरवाह राशिद का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। क्या राशिद को मैं अब भी याद थी? क्या राशिद अब भी मुझसे मोहब्बत करता है? लेकिन मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर सकती थी। मैं कांच की चूड़ियों को हाथ में थामे वापस कमरे में आ गई थी। और अगले दिन जब मुझे मेरी माँ मिलने आई तो मैंने राशिद के बारे में पूछा था और राशिद के बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई, इसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था।
ماں نے بتایا کہ جس دن تم ریاض کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اس دن راشد بہت رویا تھا۔ اس کی چیخوں سے پورا گاؤں اپنا دل تھام کے رہ گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بس آمنہ آمنہ پکار رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ماں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد وہ ایک دم بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی ساری زمینوں کو بیچ کر گاؤں میں ایک اسکول کھلوایا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ تم اسے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے چھوڑ گئی ہو۔ اسکول میں ٹیچر رکھ کر اس نے گاؤں کے بچوں کو فری میں پڑھانا شروع کیا تھا۔ ساتھ ساتھ شہر میں اپنا ایک بزنس بھی کھڑا کیا تھا جو دھیرے دھیرے ترقی کرتا گیا، اور اب اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جتنا ہی اس کے پاس پیسہ ہے اتنا ہی وہ غریبوں کو دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اتنے سارے پیسوں کو اپنے پاس رکھ کر کیا کروں گا جب میری آمنہ ہی میرے پاس نہیں ہے۔ نہ ہنستا ہے نہ بولتا ہے، بس چپ چاپ اپنے آپ میں کھویا رہتا ہے۔ جب تمہارے پاپا اور میں اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کے حالات کی ذمہ دار ہماری اپنی بیٹی ہے۔ راشد کے بارے میں یہ سب سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جلد سے جلد راشد سے ملنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل راشد سے ملنے کے لیے مچل اٹھا تھا۔ میں نے امی سے کہا، امی میں راشد سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر میری ماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ کہنے لگی، اگر تم چاہو تو راشد کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتی ہو۔ وہ اب بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ لیکن میں اب کہاں راشد کے قابل تھی۔ میں تو ایک بانجھ عورت تھی اور ایک شادی شدہ عورت تھی، لیکن میں ایک بار راشد سے مل کر اسے معافی مانگنا چاہتی تھی جو میں اس کی محبت کو پہچان نہیں پائی اور ریاض کو ہیرا سمجھ کر پتھر سے سر پھوڑ بیٹھی تھی۔ میں راشد کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس وقت راشد اپنے گھر پر نہیں تھا۔ نوکر نے مجھے باہر ہال میں ہی بٹھا دیا تھا۔ ممی اور مجھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن راشد ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تب میں نوکر سے پوچھ کر راشد کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ صاف ستھرا کمرہ، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ہی پڑھے لکھے انسان کا کمرہ ہے۔ اور پھر اچانک ہی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میں وہیں دل تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ سامنے ہی دیوار پر شیشے لگے فریم میں انہیں کانچ کی ٹوٹی چوڑیوں کے ٹکڑوں سے آمنہ لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے راشد مجھ سے اسی وقت سے اتنی محبت کرتا تھا اور میں اس کی محبت کو پہچان نہیں پائی تھی۔ راشد نے جب مجھے پہلی بار چوڑیاں گفٹ کی تھی اور میں نے انہیں پیروں سے کچل کر توڑ دیا تھا۔ راشد نے ان چوڑیوں کے ٹکڑوں کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا اور آج تک انہیں سنبھال کے رکھے ہوئے تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ راشد میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور جب اس نے آمنہ کہہ کر پکارا تو میں اچانک ہی پلٹی تھی۔ وہ تو بالکل پہچان میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ لاپرواہ سا لوفر سا لڑکا راشد کہیں کھو گیا تھا۔ میرے سامنے ایک ہینڈسم لڑکا کھڑا تھا جسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ان پڑھ ہے۔ میں روتی ہوئی اچانک ہی راشد کے سینے سے جا لگی تھی۔ میں نے ساری حدیں توڑ دی تھی۔ میں یہ بھول گئی تھی میں شادی شدہ ہوں اور راشد سے میرا کوئی تعلق تھا۔ راشد بہت دیر تک یوں ہی کھڑا رہا اور میں راشد کے سینے سے لگی رہی۔ میرے منہ سے بس یہی لفظ نکل رہے تھے، راشد مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، شاید اسی لیے خدا نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے۔ بہت دیر بعد راشد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں کبھی قصوروار ٹھہرایا ہی نہیں تھا۔ غلطی تو میری ہی تھی جو میں تمہاری امیدوں پر پورا نہیں اترا۔ میں آنسو پونچھتی ہوئی راشد کے سینے سے الگ ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد راشد بولا کہ میرے دل کے دروازے ابھی بھی تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے دل میں تمہارے سوا کوئی اور لڑکی نہیں ہے، چاہے تو جھانک کر دیکھ سکتی ہو۔ ایک پل کے لیے راشد کے چہرے پر وہی شرارت ابھر آئی تھی جو اب سے 7 سال پہلے والے لاپرواہ سے راشد کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، راشد اب میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں۔ میں ریاض کی بیوی اور ایک بانجھ عورت ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ آمنہ تم میرے لیے اب بھی وہی 7 سال پہلے والی آمنہ ہو جس سے میں بے تحاشا محبت کرتا تھا، اور آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم شادی شدہ اور بانجھ ہو، لیکن میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی تھی کہ راشد کی زندگی میں روشنی بھرنے کی بجائے اس کی زندگی میں اندھیرا بھر دیتی۔ میں اسے بچوں کی خوشی نہیں دے سکتی تھی، اور ریاض نے مجھے جو زخم دیا تھا وہ ابھی تازہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اب کسی بھی مرد پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ مرد مرد ہی ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو راشد کو بھی کل بچوں کی چاہت ہونے لگے اور وہ مجھ سے نظریں چرا لے۔
میں روتی ہوئی باہر بھاگ گئی تھی اور اپنی ممی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میرے پاپا اور میرے بھائیوں نے بھی میری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے معاف کر دیا تھا۔ اگلے دن پھر راشد میرے پاس آیا تھا۔ اس نے اداسی بھرے لفظوں میں کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری محبت اتنی کھوکھلی ہے کہ خدا نے مجھے دوسری بار موقع دیا اور تب بھی تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ اگر آج تم نے میری محبت کو نہیں اپنایا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، کبھی لوٹ کر تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ میں یہ کانچ کی چوڑیاں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اگر تمہیں میری محبت قبول ہے تو تم انہیں پہن کر باہر آ جانا، نہیں تو انہیں توڑ کر ان کے ٹکڑے میرے پاس لے آنا۔ یہ کہہ کر راشد وہ کانچ کی چوڑیاں میرے بیڈ پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ میں بہت دیر تک ان کانچ کی چوڑیوں کو دیکھتی رہی تھی۔ خدا نے مجھے دوسرا موقع دیا تھا، ایک سچے پیار کو پانے کا موقع دیا تھا، اور اب میں اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے وہ کانچ کی چوڑیاں اٹھائی اور اپنے ہاتھوں میں پہن لی تھی۔ جب میں باہر نکل کر آئی تو راشد ممی کے ساتھ باتوں میں بزی تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر رکھے تھے۔ مجھے باہر آتے دیکھ کر راشد کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں چوڑیوں کے ٹکڑے کر کے لے آئی ہوں، اور جب میں اس کے سامنے آ کر اپنے ہاتھ سامنے کیے تھے تو وہ خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ اس نے ممی کا لحاظ کیے بنا میرے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ ممی نے ہنس کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا تو اس نے جلدی سے میرے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ میں ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ میری طرف سے ہاں ہوتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ ادھر میرے بھائیوں اور باپ نے ریاض سے طلاق لینے کے لیے کورٹ میں عرضی دے رکھی تھی۔ ایک ہفتے میں ہی میرا اور ریاض کا طلاق ہو گیا تھا اور میری شادی میری عدت پوری ہونے کے بعد راشد سے ہو گئی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی بہت ہی دھوم دھام سے کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شادی میری پہلی شادی ہے۔ شادی کی خوشی کیا ہوتی ہے وہ مجھے اب محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے تو میں ریاض کے ساتھ بس کورٹ میرج کی تھی۔ سہاگ کی سیج پر بھی بیٹھی میں راشد کا انتظار کر رہی تھی تو میرے دل میں کہیں بھی ریاض کی پرچھائی نہیں تھی۔ بس راشد کے نام سے ہی دل دھڑک رہا تھا، اور جب راشد کمرے میں آیا تھا تو میں اور بھی سمٹ کر بیٹھ گئی تھی، اور جب راشد نے مجھے باہوں میں بھرتے ہوئے میرے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر مدہوش لہجے میں کہا، تم صرف میری ہو، میں نے شرما کر اپنا سر راشد کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ راشد نے بھی کس کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ راشد کے ساتھ زندگی اتنی حسین ہو جائے گی کبھی سوچا نہیں تھا۔ راشد کی محبت کے سائے میں 1 سال گزر چکا تھا۔ میں راشد اور ریاض کی ساری کہانی سنا دی تھی۔ راشد نے میرا علاج کروانا شروع کر دیا تھا اور ڈاکٹرز نے امید دلائی تھی علاج کے بعد میں ماں بن سکتی ہوں۔ اور ایک دن مارکیٹ میں شاپنگ کرتے ہوئے میری ملاقات ریاض سے ہوئی تھی۔ ریاض کے چہرے پر ذرا بھی رونق نہیں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آیا تھا، مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ کہنے لگا، آمنہ، میں نے اور میری ماں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کی سزا خدا نے مجھے دے دی ہے۔ میری ماں پیرالائز ہو گئی ہے اور وہ بستر پر پڑی رہتی ہے۔ میری ماں کو پوتا کھلانے کی بہت جلدی تھی، اور جب شادی کے 1 سال بعد بھی عابدہ حاملہ نہیں ہوئی تو میں نے اور عابدہ نے اپنے ٹیسٹ کروائے، جس میں عابدہ کی رپورٹس نارمل تھی، لیکن میری رپورٹس میں آیا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اب عابدہ دن رات مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دیتی ہے۔ آمنہ، مجھے تمہاری محبت بہت یاد آتی ہے، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم میری زندگی سے جا چکی ہو، لیکن بس ایک کام کر سکتا ہوں کہ تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ سکتا ہوں۔ اگر تم معاف کر سکتی ہو تو پلیز ضرور کر دینا، ہو سکتا ہے تمہارے معاف کرنے سے میری زندگی میں آئے ہوئے دکھ تھوڑے کم ہو جائیں۔ میں نے کس کر راشد کا ہاتھ پکڑا اور راشد کی طرف دیکھتے ہوئے ریاض سے کہا تھا کہ ریاض، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جب خدا نے تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے دی تو پھر بھلا میں کون ہوتی ہوں تمہیں سزا دینے والی؟ اور اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گئی تھی۔ ریاض ہارے ہوئے جواری کی طرح مجھے دیکھتا رہا تھا۔ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، جہاں آگے زندگی میں میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔